جب دنیا کا لالچ اور دنیا کا حرص دل میں نہیں ہوگا. تو کہا والحرص والدنیا، جو دنیا کا لالچ اور دنیا کا حرص ہے، حضور نے فرمایا انسان کی بدبختی کی دلیل ہے. تو چار چیزیں ہو گئی. سب سے پہلے آنکھ کا بے پانی ہونا، دل کا سخت ہونا اور لمبی امیدیں لگانا، اور چوتھی بات دنیا کا لالچ اور دنیا کا حرص جو ہے وہ دل میں آ جانا. حضور نے فرمایا یہ چار چیزیں جس میں پائی جائیں اربعۃ من الشقاء، حضور نے فرمایا یہ چار چیزیں انسان کی بدبختی میں سے ہیں. وقت تو کافی ہو گیا لیکن میں اختصار کے ساتھ چار چیزیں آپ کو وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اربع من سعادت المرء. حضور نے فرمایا چار چیزیں انسان کی خوش بختی کی علامت، چار چیزیں انسان کی خوش بختی کی علامت ہے. آپ کی توجہ کا طالب ہوں، ایمان سے بتاؤ جن کو میرے آقا کہیں گے یہ خوش بخت ہے، اس سے بڑا کون خوش بخت ہے؟ یہ ہمارے یہاں معیار ہے نا کہ فلاں بندہ جی بڑا خوش بخت ہے. کیا ہوا جی؟ اس کی جی کمیٹی ٹائم میں نکلتی ہے. فلاں بندہ جی بڑا خوش بخت ہے. کیا ہوا جی؟ وہ جی بانڈ لیتا ہے تو وہ نکل آتا ہے. فلاں بندہ جی بڑا خوش بخت ہے. کیا ہوا جی؟ کیسے خوش بخت ہے؟ کہا جی یہ ماشاءاللہ سودا لیتا ہے تو 9-10 بجے تک یہ سودا اپنا بیچ کے اچھے منافع میں جو واپس آ جاتا ہے تو یہ خوش بخت ہے. تو ہمارا معیار خوش بختی کا یہ ہے کہ جس کے پاس نئے ماڈل کی گاڑی ہو، جس کا مکان اچھا بنا ہوا ہو، اگر اس نے وہ کیسے ہی بنایا ہو، لوگوں کا خون نچوڑ کر اس نے مکان بنایا ہو، لیکن ہم کہتے ہیں خوش بخت یہ ہے. لیکن حضور کا فرمان سنیے گا. میرے حضور نے فرمایا اربع من سعادت المرء، چار چیزیں انسان کی خوش بختی میں سے ہیں. آئیے اس حدیث کو بھی آپ اس نیت کے ساتھ سماعت کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ نے اگر کہا کہ یہ خوش بختی میں سے ہیں تو اگر ہمارے اندر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر نہیں ہیں تو پھر ہم ان چیزوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے. وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلی حضور نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان یکون زوجہ صالحہ، اللہ کسی کو نیک بیوی عطا کر دے تو وہ انسان خوش بخت ہوتا ہے. اللہ اگر کسی کو نیک بیوی عطا کر دے تو وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ خوش بخت ہوتا ہے. اچھا یہ وہ خوش بخت ہے جس کو میرے حضور نے خوش بخت کہا ہے، لیکن ہماری کوئی صلاح یا ہمارا کوئی پروگرام خوش بختی حاصل کرنے والا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کی جب شادیاں اور رشتے ڈھونڈنے جاتے ہیں اپنی بہو کو لانے کے لیے جو اگلے گھر میں ہیں تو سب سے پہلے جو ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچی کی ملازمت بھی کرتی ہے، اسکول کا کتنا پڑھی ہے. میرا جاننے والا وہ کہتا ہے ہمارے گھر میں 4-5 رشتے آئے تو وہ بڑا غیرت مند آدمی ہے. اس نے کہا 4-5 رشتے آئے تو ان کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ بچی کہیں ملازمت بھی کرتی ہے. تو اخیر میں بہت بڑا میں نے کہا جی بچی ملازمت عورت کو خانہ داری میں ہی اچھی لگتی ہے اور جچتی ہے، تو جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ خارجی معاملات کو دیکھتے ہیں اور جو عورت ہے وہ داخلی معاملات کو، اندر کے جو خانہ داری کے معاملات ہیں ان کو دیکھتی ہے. ذمہ داری بھی یہ ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ملازمت کرتی ہے تو وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہمیں وہ چاہیے جو کم از کم 80,000 تنخواہ دیتی ہو، اس لیے کہ اکیلا بچہ جو بیچارہ ہے وہ پھنس جائے گا. وہ اکیلا وہ اگر محنت کرے گا تو وہ تو گھر کا چولہا جلا نہیں سکتا ہے. تو ہمیں تو وہ بیٹی چاہیے کہ جو کم از کم 80,000 روپیہ تنخواہ دیتی ہو. تو کہتے ہیں مولانا بتائیں اب میں کروں تو کیا کروں؟ تو کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکون زوجہ صالحہ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو صالحہ بیوی عطا کرتا ہے تو یہ اس بندے کی خوش بختی ہوتی ہے. دیکھو گھر کے اندر اگر دین ہوگا نا اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. وہ ایک مفکر نے کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی دیندار بنتا ہے تو سمجھو اس گھر کی دہلیز تک دین پہنچا ہے، اور اگر کوئی عورت دیندار بنتی ہے تو سمجھو اس کی نسلوں تک دین پہنچ گیا ہے. آپ دیکھو نا حضرت بابا فرید کرتے شکر اگر اس مقام پہ پہنچا تو کیا وجہ ہے؟ اور ایک دن حدیث نعمت کے طور پہ بابا فرید یہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے تہجد پڑھی ہے، فجر باجماعت پڑھی ہے، اشراق پڑھتا ہوں، درود و سلام پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، یہ سب کچھ بیان کر رہے تھے. تو میں ماں سن رہی تھی، فرمانے لگی
یہ فریض، یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اصل میں تیرے ماں کی دودھ کی برکت ہے، یہ تیری ماں کی تربیت کا کمال ہے، اور یہ تیرے ماں کی دودھ کی برکت ہے جو یہ تو سب کچھ کر رہا ہے۔ تو صاحبوں اگر گھر میں دین ہوگا نا تو پھر بچے بھی دیندار بن کے نکلیں گے۔ میں یقین جانے ایسے گھروں کو جانتا ہوں کہ جہاں دین نہیں ہوتا تو سکول کے وقت بھی بچوں کو اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ 7 ساڑھے 7 بجے مائیں کھینچ کھینچ کے ان کو اٹھا رہی ہوتی ہیں، اٹھو بیٹا ٹائم ہو گیا، اسکول جانا ہے، اسکول کی وین آ گئی ہے، رکشا آ گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ آ کے ملتے ملتے اسکول تک ان کی دین ہی نہیں ابھی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی۔ لیکن وہ گھر جہاں پہ دین ہو، یقین جانے 7-8 سال کا بچہ بھی فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھتا ہے، اس کی برکتیں ہوتی ہے نا۔ اگر گھر میں دین ہوگا تو ترجیح دنیا کو نہیں دینی چاہیے، ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ دین کو دینی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اگلے گھر میں یہ جا کے ڈیمانڈ کریں کہ جہیز کتنا دیں گے، بچی ملازمت کرتی ہے یا نہیں کرتی، وہ اسکول کی کتنا پڑھی ہے، تو پھر ماں باپ کیا کریں گے اپنی اولادوں کو؟ ظاہر بات ہے وہ بوڑھا باپ بھی جو بیچارہ اپنی کمر نہیں سیدھی کر سکتا بڑھاپے کی وجہ سے، وہ 1.5 لاکھ ایک سیمسٹر کی فیس دینے کے لیے مجبوراً اس کو ریڈی لگانا پڑتی ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اگر دنیاوی تعلیم نہیں ہوگی تو میری بچی کو اچھا رشتہ جو ہے وہ کوئی میسر نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم جو اپنی بیٹی بنانے آئے ہیں یہ بتاؤ انگلش آتی ہے یا نہیں آتی، بات کی بات ہے، یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتی ہے، حضور کا قرآن پڑھنا اس کو آتا ہے یا نہیں آتا، تو پھر ماں باپ کی ٹینشنیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ وہ کہیں گے کوئی اور ان کو تعلیم ملے نہ ملے لیکن مدرسے میں مسجد میں اس کو ضرور بھیجیں گے، رسول اللہ کے دین کی تعلیم سے اس کو آشنا ضرور کروائیں گے۔ تو ماں باپ پہ بھی رحم کریں اور اپنی ڈیمانڈوں، اپنی ترجیحات کو بدلنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میرے محبوب نے فرمایا ان تکون زوجۃ صالحہ، فرمایا جس کو اللہ نے بیوی نیک عطا کر دی تو فرمایا یہ انسان کی خوش بختی کی علامت ہے۔ تو نیک بیوی کی زندگی میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں، تو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ نیک بیوی اگر میسر آئے تو بندے کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے تو شاید بیوی کو بھی دنیا سمجھا ہوا ہے، دنیا کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ بیوی صرف دنیا نہیں ہے، بیوی دین بھی ہے۔ بیوی کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نکاح نصف ایمان، نکاح کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ علماء تشریف فرمائیں سے پوچھئے، ایک اسلام ہوتا ہے اور ایک ایثار ہوتا ہے۔ میں بخاری کے حدیث آپ کو نہیں سناؤں گا، وقت زیادہ لگ جائے گا، لیکن اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جبریل حضور کی بارگاہ میں سب سے پہلے کیا پوچھا؟ ایمان کیا ہے؟ پھر کیا پوچھا؟ تو ایمان کا درجہ سب سے، اس کے بعد اسلام۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، حضور پر ایمان لانا، فرشتوں پر، قیامت کے دن، یہ ایمان ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکات ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کس طرح کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اگر یہ نام مقام مل سکے تو کم از کم یہ نظریہ تیرا ہو، یہ عقیدہ ہو کہ خدا تو تجھے دیکھ رہا ہے، تو نہیں دیکھتا لیکن وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ایمان کا نمبر پہلا ہے اور اسلام کا نمبر دوسرا ہے۔ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا نکاح آدھا اسلام ہے، بلکہ حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے۔ کیا سمجھو گے نکاح کی اہمیت کو؟ حضور نے فرمایا نکاح کا تعلق 2 نمبر والے اسلام کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پہلے نمبر والے ایمان کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے، تو نکاح کیسے ہوگا؟ بیوی ہوگی تو نکاح کیسے کرے؟ اور یہ کتنا عظیم رشتہ ہے۔ کائنات کے اندر جو سب سے پہلا رشتہ ماں سے وجود میں آیا وہ باپ اور بیٹے کا نہیں تھا، وہ ماں اور بیٹی کا نہیں تھا، وہ بھائی اور بھائی کا نہیں تھا۔ یہ سارے رشتے جس رشتے کا تصدق ہے وہ سب سے پہلے جو رشتہ اس کائنات میں ماں سے وجود میں آیا ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے مابین جو رشتہ قائم ہوا، بھئی ماں باپ تو وہ ہے، ساری اولاد تو پھر انہی سے ہوئی، پھر بھائی بھائی بنے اور پھر باپ اور بیٹا بنے، لیکن سب سے پہلا رشتہ
آیات میں جو واضح وجود میں آیا ہے تو فرمایا وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے. اس لیے اس کو صرف دنیا نہیں سمجھنا چاہیے. بعض جگہوں پہ جہالت ہوتی ہے اور وہ بیوی کو پاؤں کا جوتا سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، اور کوئی اس طرح کی بات کر لے تو وہ کہتے ہیں یہ تو دنیا دار ہو گیا ہے. ہاں جی، یہ تو ایسا معاملہ اس کا ہو گیا ہے. بیوی سے پیار کرنا خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت. حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ حضور کھانا کھا رہے ہیں، طعام شریک ہے حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے ساتھ. تو سرکار نے دیکھا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کٹورا ہاتھ میں لیتی ہیں، پانی پینے لگی. تو حضور نے فرمایا عائشہ کچھ میرے لیے بھی بچا. تو انہوں نے پانی بچا دیا. اب حضور نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں میں جب وہ کٹورا پکڑا پانی پینے لگے تو حضور نے فرمایا عائشہ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ تو نے لب کہاں. ایمان سے بتاؤ، اتنا پیار اگر گھر میں ہو تو لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا. اور دوسری بات کہ آپ کو بتاتا چلوں، آپ کہیں نا کہ شاید میں پیسے سے گھر میں سکون لاؤں گا، بلّہ نہیں آئے گا. سکون جب بھی انسان کو ملتا ہے اس کے اپنے گھر سے ملتا ہے. اگر گھر میں سکون نہیں ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر آپ کو لگژری گاڑیوں میں بھی نہیں چین آئے گا، آدھی جیسے بنگلوں میں بھی نہیں چین آئے گا. اور اگر گھر میں سکون ہے پھر سامنے آپ کے چپاتی پڑی ہو، تندور کی لگی ہوئی، سامنے مرچ بھی ٹوٹی پڑی ہو نا تو آپ وہ بھی نوالا کھائیں گے تو آپ کو سکون بھی اس طرح جائے گا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا کسی کو اللہ بیوی نیک عطا کر دے تو یہ اس انسان کی کیا ہے، خوش بختی میں سے ہے. دوسری چیز میرے محبوب نے فرمایا وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا، اگر اللہ کسی کو نیک اولاد عطا کر دے تو یہ بھی اس کی خوش بختی کی علامت ہے. چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے 40 پلس میں 43-44 سال میری عمر ہے تو 40 سال سے اوپر چلا گیا ہوں. تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے، آج سے 35 سال پہلے لگا لیں تو بزرگوں سے ہم سنا کرتے تھے جن کی اولاد دے وہ دنیا میں جن کی اولاد دے وہ دنیا میں، جن کی اولاد نہ فرمان وہ دنیا میں. اور پھر جب باپ بنے تو پھر باقی اس بات کا احساس ہوا کہ اولاد کا نیک ہونا یہ بہت بڑی عطا ہے. یہ نعمت ہے تو اللہ کے نبی بھی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. ابھی محراب و منبر پہ یہ جو موسم چل رہا ہے یہ موسم حج ہے تو آپ دیکھیں گے کہ محراب و منبر سے بھی آوازیں آئیں گی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی. ان کا ذکر خیر ابھی ان دنوں میں آپ کو سننے کو کثرت کے ساتھ ملے گا. تو حضرت خلیل علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. 90 سال کی عمر ہے، بیٹا نہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے. اور دعا کا سٹائل کیا ہے؟ ویسے وہ تو دعا کرتے تھے ایل اسما، عبرانی زبان تھی تو عبرانی زبان میں وہ دعا کرتے تھے ایل اسما. ایل کا معنی ہوتا ہے معبود اور اسما کا معنی تو سن لے. تو دعا کرتے تھے ایل اسما، ایل اسما، یا اللہ تو سن لے، یا اللہ تو سن لے، یعنی مجھے بیٹا عطا کر دے. اچھا توجہ کا تعلیم کو جب اللہ نے بیٹا دیا تو اس کا نام بھی کیا رکھ دیا؟ اسماعیل. یہ ایک لفظ ہے. ایل پہلے لگا دیں، اسما بعد کر دیں، یا اسما پہلے کر دیں، ایل بعد میں لگا دیں. اسماعیل کا معنی کیا ہے؟ ربا سن لے. تو جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ان کا تولد ہوا آپ نے اس کا نام بھی رکھ دیا اسماعیل. حضرت ماں ہاجرہ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے پیارے خلیل یہ اسماعیل ایل اسماعیل اس وقت تھا اللہ نے جب بیٹا نہیں دیا تھا، اب تو اللہ نے بیٹا دے دیا، اس کا نام بھی اسماعیل رکھ دیا. ربا سن لے. تو مسکرا کے فرمانے لگے حاجرہ تو نبوت کے رازوں کو سمجھ نہیں سکتی. آپ مجھے سمجھا دیں، سمجھنا تو چاہتی ہوں. کہا اس کا نام اسماعیل اس لیے رکھا ہے ایک وقت آنا ہے جب میں اور میرے اس بیٹے نے دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے حکم پہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کرنا ہے. اور جب ہم نے اللہ کا گھر بنا لینا ہے تو رب نے فرمانا ہے بتا بھی ابراہیم اس کی مزدوری کیا دینا چاہتا ہے. تو میں نے پھر رب سے اس کے گھر کی تعمیر کی جو مزدوری مانگنی ہے وہ یہ مانگنی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ گھر کو تیرا میں نے بنا دیا ہے، اب اس کو قیامت تک آباد کرنے والوں کے لیے پیارا مصطفیٰ میری ذریت ہوتا. تو کہا میں نے یہ دعا کرنی ہے اور میرے اس پتر نے تمہارے ساتھ مزدوری کرنی ہے. ہاں جی، تو اس نے آمین کہنا ہے. تو اس نے آمین کہنا ہے، میں نے اس کا نام ہی رکھ دیا ربا سن لے. جب اسماعیل آمین کہے
لیکن قرآن میں جب یہ کنورٹ نہیں ہوا، اس کی جو عربی آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے رب حبلی من الصالحین. کیا دعا کرتا ہے؟ رب حبلی. اس کا معنی کیا؟ رب حبلی، یا اللہ مجھے عطا کر من الصالحین، مجھے صالح بیٹا عطا کر. تو صرف بیٹا نہیں مانگا بلکہ ساتھ عرض کیا یا اللہ بیٹا چاہیے، پر وہ بیٹا چاہیے جو تیرا بھی مطیع اور فرما بردار ہو، میرا بھی تابع فرما. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا عطا کیا کہ گردن پہ چھری رکھ کے چلا دی، لیکن برسی تک بھی اسماعیل علیہ السلام نے آگے سے نہیں کی ہے. وہ کیسا فرما بردار بچہ تھا. اقبال بھی جس کو خراج پیش کرتے ہو کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا پھر مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو بات کافی آگے نکل گئی تو میں واپس آنا چاہوں گا. تو میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے فرمایا کسی کو نیک اولاد کا مل جانا یہ انسان کی خوش بختی کی دلیل ہے. تو حضرت فرماتا ہے جب بھی دعا کرو، یہ نبیوں کی سنت ہے، صرف اللہ سے اولاد نہ مانگو بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو یا اللہ اولاد چاہیے، پر صرف اولاد نہیں، وہ اولاد چاہیے جو فرما بردار ہو. پھر انسان کی دنیا میں جنت ہو جاتی ہے. تو کہا وہ اولاد کو ابرار، کسی کو نیک اولاد کا مل جانا یہ بھی اس کی خوش بختی میں سے ہے. اور تیسری چیز میرے حضور نے فرمایا وَخُلَفَاءُ صَالِحِينَ، اگر کسی کو نیک دوست میسر آ جائیں تو حضور نے فرمایا یہ بھی خوش بختی کی دلیل ہے. دوست تو کئی ہوتے ہیں اور دوستی کرنے والے بھی کئی ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنی دیر تک دوستی ہوتی ہے جب کچھ ملتا ہے. جب پتہ چل جائے کہ دوست مشکل میں آ گیا ہے تو پھر وہ دوستی کی ساری رسمیں ٹوٹ جاتی ہیں. پھر بھی کوئی بھی کہیں مشکل وقت میں نہیں آتا. تو حضور نے فرمایا وَخُلَفَاءُ صَالِحِينَ، مطلب کا دوست نہیں ہونا چاہیے، دوست بھی ہو تو نیک دوست ہو جو عزت کا بھی ساتھی ہو، عزت کا بھی جو ہے وہ شریک ہو. فرمایا وہ دوست جو نیک دوست کسی کو میسر آ جائے تو حضور نے فرمایا انسان کی خوش بختی کی علامت ہے. اگر اللہ نے آپ کو نیک دوست دیے ہیں، کون؟ آپ کی یاری کسی امام مسجد سے، آپ کی یاری کسی خطیب سے ہو جائے، آپ کی یاری کسی عالم دین سے ہو جائے، آپ کی یاری کسی نمازی سے ہو جائے، تو اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ ہم خوش بخت ہیں کہ تو نے ہمیں سنگت جو ہے وہ نیکوں کی عطا کی ہے. دیکھو نا، اگر آپ کسی نمازی کے ساتھ دوستی لگائیں گے تو وہ آپ کا بھی تو بازو کھینچ کے آپ کو مسجد میں لے کے آئے گا. اللہ نہ کرے آپ کی یاری اس سے ہو جائے جو سینما گھر جانے کا عادی ہے، تو پھر وہ آپ کو سینما گھر کو لے کے جائے گا، کسی خیر کی راہوں پہ آپ کو نہیں چلائے گا. تو اگر آپ کے دوست نیک ہوں گے تو پھر ظاہر بات ہے آپ بھی نیک ہو جائیں گے. اور بزرگ فرماتے ہیں دوست کے جو دوست کے اوپر حقوق ہیں ان میں سے سب سے جو اہم حق ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوست یہ کوشش کرے کہ میں نے اپنے دوست کی آخرت کو سنبھالنا ہے. وہ بھی دوست ہوتا ہے جو دنیا کے اندر تعاون کرے، وہ کہے کہ میرا بچپن کا دوست ہے، یہ مشکل حالات میں ہے تو میں آسودہ ہوں تو اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلوں. لیکن حضور نے فرمایا، جو فرماتے ہیں کہ اچھا دوست وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دوست کی صرف دنیا نہیں اس کی آخرت کی فکر کرتا ہے. اور اس کا یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جس طرح ہم یہاں پہ ڈنڈی ڈال کے چلتے ہیں، قیامت کے دن ہم جنت میں بھی ڈنڈی ڈال کے جائیں. ہم دنیا میں بھی اکٹھے ہیں، قیامت کے دن ہم جنت میں بھی اکٹھے جائیں. چوتھی چیز اور آخری بات آپ سے عرض ہے اور غور سے سماعت کرنا. حضور نے فرمایا چوتھی چیز جو انسان کی خوش بختی میں سے ہے وہ یہ ہے وَأَن يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَطْنِهِ. اس کا معنی یہ ہے فرمایا جس کو اس کا رزق گھر بیٹھے مل گیا، اپنے شہر میں مل گیا، اپنے ملک میں مل گیا، تو حضور نے فرمایا وہ انسان خوش بخت. میں ویسے جو آج کل ہمارے معروضی حالات ملک کے چل رہے ہیں تو میں چاہ رہا تھا ابھی رستے میں آتا ہوا کہ اس پہ میں ذرا مفصل گفتگو کروں گا، لیکن ٹائم پہلے کافی گزر گیا. پھر انشاءاللہ کبھی زندگی نے وفات کی کچھ اس طرح کا ماحول بنا ہے موضوع چھڑا اس پہ بات کریں گے. تو حضور نے فرمایا وَأَن يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ، اگر کسی کو اس کا رزق اس کے ملک میں مل جائے، اس کے شہر میں مل جائے، تو حضور نے فرمایا اس انسان کی خوش بختی کی علامت ہے، وہ خوش بخت انسان ہے. آپ توجہ کا طالب علم ذات صاحب ہے،
یہ اپنے گھر میں ہی ایک بیٹھک میں دکان کھول کے بیٹھ جائے تو یہاں ان کو ان کا نصیب ان کا رزق مل جائے اور اچھی دکان چل جائے، سیل بھی اچھی ہو، اور وجہ یہ کہ یہ یہاں سے 18 تاریخ یہ روزانہ کی بنیاد پہ جائیں تو پھر ایمان سے بڑھو، رستے کی تھکن، جانے کی تھکن، واپس آنے کی تھکن، تو وہاں بھی کیا ملنا ہے؟ مقدر، اور یہاں بھی کیا ملنا ہے؟ انسان کی خوش بختی یہ ہے کہ بیٹھ میں دکان ڈالے، گاہک یہاں آ جائے، یہ خوش بختی ہے، یہ خوش بختی ہے کہ 40-50 کلومیٹر جائے پھر 40-50 کلومیٹر پلٹ کر واپس آئے، تو خوش بختی کس نے؟ گھر میں بیٹھ کر دکان میں اگر بیٹھ میں دکان ڈالنے تو یہ خوش بختی ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ ہمارا رزق ہمیں ہمارے ملک میں ملے، اور یہ ہے کہ ہمیں اپنا رزق لینے کے لیے مجبوراً سمندر پار جانا پڑے، پردیس کاٹنا پڑے، اور پردیس کاٹنا بھی اتنا سوکھا کام نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا یہ خاموش جیل ہوتی ہے، پردیس کیا ہے؟ خاموش ہے۔ وہ عید کے روز جو آپ کو فون کرتے ہیں نا تو آپ سے تو حسس کے مل رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں خراب نہ ہو جائیں، لیکن جو ہی وہ فون بند کرتے ہیں پردیسی بھائی، اور وہ کمبل میں جب وہ چھپا کے سو جاتے ہیں تو اس وقت جو ان کا ایک لمحہ گزرا ہوتا ہے یہ وہ پردیسی ہی جانتے ہیں۔ تو یہ خوش نصیبی ہوتی ہے، حضور نے فرمایا کہ کسی کا رزق اس کو اس کے ملک میں مل جائے، لیکن ان نالائق اور نادان حکمرانوں نے جو ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی آمین کے ساتھ دعا کرتا ہوں، یا اللہ اگر یہ ہدایت کے قابل ہے تو انہیں ہدایت دے دے، اور اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہمیں ایسے لیڈروں کی جو اپنی ذاتی لڑائی کے جھگڑے پہ ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کو غارت فرما اور ہمیں ان سے ہمیں جلد از جلد ہے وہ نجات عطا فرما۔ تو یہ پچھلے سال کی جو سروے رپورٹ ایک میں پڑھ رہا تھا تو کسی نے سروے کیا، اس نے کہا یہ جو سال گزر رہا ہے ایک سال کے اندر 30 سے 35% ہمارے نوجوان وہ ملک میں گئے ہیں، دوسرے ممالک میں گئے صرف اپنے رزق کی تلاش کے لیے۔ ظاہر بات ہے جب 20,000 تنخواہ ہوگی اور 30,000 بجلی کا بل آ گیا تو پھر وہ بجلی کا بل کہاں سے ادا کرے گا؟ 10,000 اس میں ڈالنا پڑے گا، پھر ابھی دودھ بھی باقی ہے، ابھی کریانہ بھی باقی ہے، بچوں کی فیسیں بھی جو ہزاروں کی صورت میں ماہانہ دینی پڑتی ہیں وہ بھی باقی ہے۔ تو کسی سے بچے بھوکے کو دیکھے نہیں نہ جاتے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے گی۔ اب جو گھر سے کبھی نہ باہر نکلا ہو مجبوراً اس کو بھی دیار غیر میں جانا پڑتا ہے اپنا مقدر اپنا رزق لینے کے لیے، لیکن یہ ان نادانوں اور ان نالائقوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے ہمارے ملک کا امن اور سکون برباد کیا ہوا ہے۔ تو خیر 35% یا 30% لوگ پہلے بیرونی ممالک تھے اور 30-35% اب چلے گئے، اب 70% لوگ اور جتنے ذہین نوجوان تھے جو ہمارا سرمایہ ہے، جن کے پاس بڑی اللہ تعالیٰ نے جن کو صلاحیتیں عطا کی تھی، تو وہ بیرونی ملک چلے جائیں گے تو پیچھے تو جان چھوٹ جائے، پھر ملک کا کیا حال بنے گا؟ تو اس لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کسی کی کہ حضور نے فرمایا وَأَن يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ، کہ اس کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے شہر میں ہی اس کو عطا کر دے۔ تو پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہاں بہت کچھ ہے، موسم بھی چاروں ہیں، رزق بھی ہر قسم کا ہے، پھل بھی ہر قسم کا ہے، اناج بھی ہر قسم کا ہے۔ اگر کمی ہے تو یہاں صرف دیانتداری کی کمی ہے اور ایمانداری کی کمی ہے۔ آج بھی اگر یہ دیانتدار بن جائے ہمارے حکمران، بلکہ عوام سے بھی کہوں گا یہ مت سمجھے کہ وہی ایسے ہیں، ہم بھی تو ایسے ہیں۔ الہی جب میں کہتا ہوں میرے احوال کو دے، حکم ہوتا ہے بندے پہلے اپنا نام اعمال، تو ہم کہاں پہ کھڑے ہو گئے؟ ہم بھی تو سوچے نا۔ تو خدا را اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے۔ میرے قبلہ فرمایا کرتے ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو یہ جو ہمارے 5 دریا پانی سے بہ رہے ہیں یقین جانے سونا بھی اس طرح بہنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اپنی رحمتوں کرم نوازیوں کے حصار میں رکھے۔ آج گفتگو چاروں احاطہ کے مختصر کروں، لیکن بس تو وضاحت کرتے ہوئے ذرا طول پکڑ گئی، لمبی ہو گئی۔ آپ کو داد بھی دیتا ہوں کہ میں بہت دیر تک آپ کی سبق راشی کرتا رہا۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کرم نوازیوں کا حصار دے۔ 1 ماہ کے بعد یہاں حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے۔
اور آپ کو بھی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ تشریف لایا کریں. تو آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ ایک ماہ کے بعد اس درس قرآن میں آتے ہیں تو اکیلے نہ آیا کریں بلکہ ایک ساتھی اپنے ساتھ ضرور لے کر آیا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.